بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کے ساتھ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور اس سے کیا مراد ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا ان کا اعجاز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعض لوگ جو اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں، منکرین احادیث ہیں یا اس طرح کے سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ اعتراض کرتا ہے اور ملحدین بھی اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، انہوں نے کس طرح اس قدر مزین دین باقاعدہ لوگوں تک پہنچایا اور جس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعجاز ہے یا ان کی طرف سے کیا گیا اعتراض ہے؟ اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فؤاد بھٹوی حافظ اللہ تعالی۔ شیخ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے؟ الحمدللہ، حیاک اللہ۔ شیخ صاحب، امی ہونے سے کیا مراد ہے؟ امی سے کیا مراد ہے؟ کسے کہا جاتا ہے امی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، امی کے بارے میں دو تفسیریں علماء کرتے ہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ امی سے مراد یہ نسبت ہے، یعنی ام القریٰ کی طرف۔ امی سے مراد نسبت ہے ام القریٰ کی طرف، چونکہ آپ کا تعلق مکہ سے تھا تو اس وجہ سے آپ کو امی کہا گیا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں بعض کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ امی کا معنی ایسا ہوتا ہے کہ جو مخالفین کے لیے، یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ اکلوتا ہو یا ان کے لیے ایک منفرد رائے رکھنے والا ہو۔ بعض نے یہ ایک رائے پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ دیگر بنی اسرائیل کے، یعنی ان کے سامنے تو اللہ کے نبی علیہ السلام امی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یعنی اسحاق علیہ السلام کی آل میں سے کوئی نبی اور رسول آئے گا، اور بعض کچھ اور سمجھتے تھے۔ تو چونکہ آپ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے آئے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے کوئی اور نبی اور رسول نہیں آیا آپ سے پہلے، اور اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ کتاب بھی اس اعتبار سے اس کو امی سمجھتے ہیں کہ وہ منفرد کتاب ہے، اور اس طرح دین اسلام کو بھی وہ امی اس اعتبار سے سمجھتے ہیں، یعنی وہ اس طرح کی تعویل کرتے ہیں، جبکہ یہ تعویل مناسب نہیں ہے۔ صحیح بات جو دوسری تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ امی عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ یقیناً عملی طور پہ ایسا ہی تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ نہیں جانتے تھے۔ اصل یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ لکھنا سیکھا تھا اور نہ پڑھنا سیکھا تھا۔ صحیح، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ کہ اے نبی، اس سے پہلے نہ تو آپ جو ہے وہ کوئی کتاب پڑھنے والے تھے اور نہ ہی آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی کتاب لکھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ شک کرنے والے اس میں شک کریں، باطل پرست جو ہے وہ اس کے اندر شک کریں کہ انہوں نے جو اپنی طرف سے کتاب کر لی ہے یا کچھ انہوں نے اپنی طرف سے لکھ کر لیا ہے یا پڑھ کر کہیں سے آتے ہیں کسی دوسری کتابوں سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ عملی طور پر بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ امی ہونے کا جو مطلب ہے، یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے یا اس کے برعکس چیز ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں بعض جو عوام ہیں نا، ان کے سامنے جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یعنی علماء کو تو اس چیز کا پتہ ہے، لیکن عوام کے سامنے جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی توہین ہے۔ یعنی عموماً اصل میں یہ جن لوگوں نے اس معنی کا انکار کیا ہے نا، وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اصل تو یہ ہے کہ نبی رسول پڑھا لکھا ہونا چاہیے، یعنی جو قوم کے اندر سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو اور سب سے زیادہ غیب جانتے ہیں، مطلب کہ سب چیزوں کو جانتا ہو اور مثقف قسم کا آدمی ہو، جس کو ہمارا کہنا ہے دانشور، کوئی دانشور جو سمجھا جاتا ہو وہ آدمی ہونا چاہیے، نہ کہ ایک ایسا آدمی کہ جو عبادت میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور مختلف جیسے کہ قرآن کریم اور احادیث کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے بھلا ہو سکتا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنا دیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بڑھتا ہے نہ کہ کم ہوتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص کہ جو نہ تو کسی جگہ سے پڑھ کر بتا سکتا ہے اور نہ کسی کوئی چیز لکھ سکتا ہے، اس کے باوجود ایسے علوم و فنون لے کر آیا، ایسی معلومات لے کر آیا، ایسے یعنی ایک ایسا دین لے کر آیا جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کے بغیر نجات نہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ ایسا دین اور ایسا علم ہے جس کے بغیر نجات نہیں، اور اصل کامیابی اس علم کے اندر۔ آپ دیکھیں
آج جو چیزیں نبی کائنات علیہ السلام نے احادیث کے اندر بیان کی ہیں، سائنسدان اور ڈاکٹر حضرات، میڈیکل سائنس آج اس پہ تحقیق کر رہی ہے اور آج اس کو ثابت کر رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے، اور تسلیم کر رہے ہیں وہ۔ نبی علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ آپ کہیں سے پڑھ کے نہیں آتے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ آپ لکھنا جانتے تھے کہ آپ کچھ جو چیزیں لکھ لیں، اس کے باوجود بھی آپ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، اور اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، نبی علیہ السلام کا، کہ آپ باوجود اس کے کہ ایک انسان نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا، اس کے باوجود جو قرآن لے کر آیا ہے، جو تعلیمات لے کر آیا ہے، یہ اس دور کے لوگوں کو حیران کر دینے والی تھی۔ ایسی آپ دیکھیں انسان کی جو ماں کے پیٹ کے اندر جو اس کی یعنی کہ ایک پروسیجر ہے پورا، کہ وہ پہلے نطفہ ہے، اس کے بعد پھر علقہ، مضغہ، اور اس کی یہ پوری ایک جو تخلیق کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اور آج جب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ بچے کی اسی طرح وہ تصویریں بناتے ہیں کہ پہلے کیسے تھا، اس کے بعد پھر یہ ایک پروسیجر پورا، یعنی وہ جو سسٹم ہے اس کو بتایا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی چیز کو حدیث کے اندر 14 سال پہلے، یعنی کئی 100 سال پہلے جو ہے وہ وحی کے ذریعے بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک شخص، اگر یہ ہو سکتا ہے کہ حکیموں کی کتابیں پڑھی ہوں یا جو اطباء ہیں ان کی کتابیں پڑھی ہوں تو معلومات دی ہوں تو چلیں پھر تو بات ہے، تو آپ تو کہیں سے پڑھ ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کریں۔ اس کے باوجود بھی آپ نے ایسی ایسی معلومات دی ہیں فلکیات کے بارے میں، اس طرح جو ہے وہ سورج اور چاند کے بارے میں، کئی اور چیزیں، انسان کی تخلیق کے بارے میں، دنیا کی تخلیق کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے، اور آپ کی معجزہ ہے، نہ کہ آپ کی اس میں کوئی تنقیص ہے یا کوئی یہ حجت ہے، بلکہ اہل مکہ پر اور دیگر لوگوں پر، کہ جو لوگ کہتے تھے کہ گڑھ لیتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے گڑھ لیں، دیگر کتابوں سے تو پڑھنا نہیں آتا۔ ایک اور اعجاز کی بات یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق لے کر آئے تو اس کے مقابلے میں کتنے معبودان باطلہ تھے اور کتنے ادیان تھے جو کہ باقاعدہ بالکل ایک ایسا نظام دیا ہے نا جو نظام حیات ہے، یعنی لوگ اور نظاموں کو نظام سمجھتے تھے کہ شاید اس میں ہماری نجات ہے، ہر ایک سمجھتا تھا کہ ہمارے پاس جو نظام ہے وہ سب سے بہتر ہے، لیکن نبی علیہ السلام بالفعل یعنی حقیقت میں جو نظام حیات تھا اور جو ان کے لیے زندگی دنیاوی اخروی اور یعنی ان کو بہتر کرنے والی، وہ نظام لے کر آئے ہیں۔ اور وہ ایسا شخص لے کر آیا ہے نبی کائنات علیہ السلام جو امی ہے، اپنی قوم کے اندر یعنی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، معروف تھے آپ اس چیز کے اندر، اس کے باوجود بھی وہ ایسا نظام ہے جو لوگوں کے لیے دنیا آخرت کی سعادت اور کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا۔ جو عرب لوگ تھے باقاعدہ وہ یہ اعتراض کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ جو صحیفے کسی کی جو لکھے پرانے جو صحیفے ہیں ان کو جمع کر کے لے کے آ رہے ہیں، یعنی جو پہلے بیان ہو چکے جی وہ کہتے تھے کہ شاید جو ہے وہ بحیرہ راہب یا فلاں فلاں مختلف وہ نام لیتے تھے کہ فلاں راہب سے یہ چیزیں معلومات جو گزشتہ امتوں کے حوالے سے معلومات محمد کریم علیہ السلام لے کر آتے ہیں نا، یہ فلاں راہب سے ہیں یا فلاں اہل کتاب سے ہیں، ان سے جو ہے وہ سن کر یا ان سے یاد کر کے لے آتے ہیں، یعنی ان کا اعتراض یہ ہوتا تھا، تو ان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے معجزہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں وہ اس وجہ سے پھر یہ نہ کہہ سکے کہ لکھ کر لے آتے ہیں یا پڑھ کے آتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ان سے سن کے یا ان سے لے کر آتے ہیں گزشتہ امتوں کے واقعات۔ ایسے شخص صاحب قرآن کریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طرح آپ نے پہلے آیت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا کہ آپ کو ہم نے امی بنایا، یعنی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، قرآن یہ بیان کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، جبکہ ایک ہم روایات سنتے ہیں جو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ معاہدہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نام کے سامنے سے محمد رسول اللہ جو ہے اس کو ختم کیجئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا، انہوں نے نامناسب سمجھا، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے باقاعدہ اس کو ختم کیا اور لکھا۔ تو اگر تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو یہاں پہ انہوں نے کیسے لکھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر جیسے پہلے میں نے آیت سورہ عنکبوت کی آیت ذکر کی، اسی طرح دوسری آیت سورہ اعراف میں ہے، اور اس میں ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، کہ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو کہ نبی ہیں اور امی نبی ہیں۔ تو دونوں آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور اسی طرح سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی خطوط لکھوائے ہیں وہ سارے آپ نے صحابہ سے لکھوائے ہیں۔ قرآن کریم وہی اترتی تھی، آپ نے کاتبین رکھے ہوئے تھے جو وہی لکھتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت ہیں، کئی اور کاتبین وہی ہیں جو وہی لکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لکھواتے تھے نبی کائنات علیہ السلام، اور اسی طرح اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ لکھوا رہے تھے۔ تو صحیحین کے اندر ایک روایت یعنی اسی حدیث کا ایک طریق ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سارے طرق ہیں اس کے، کیونکہ اس حدیث کے کئی طرق ہیں، تو اس حدیث کا یعنی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ان کے واسطے سے حدیث ہم تک پہنچی ہے، صحیحین کے اندر موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا قال علی ابن ابی طالب امحو، اس کو مٹا دو، لا امحک ابدا، اے اللہ کے رسول
کہ میں آپ کو کبھی جو ہے وہ نہیں مٹا سکتا، مطلب آپ کا نام جو ہے وہ کبھی نہیں مٹا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں ہے، مجھے دکھاؤ۔ تو وہاں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اس کو مٹایا، یعنی حضرت علی سے پوچھ کر، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے لکھا، یعنی آپ نے محمد رسول اللہ کو ختم کر کے آپ نے لکھا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ۔ اب اس روایت کو لے کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو اب یہ بظاہر اشکال ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام امی ہیں اور آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور یہی علماء نے، مفسرین نے اس کا معنی کیا، جمہور مفسرین نے، جبکہ حدیث کے اندر یہ ہے، اس حدیث کے اس طریق کے اندر یا اس سند سے جو یہ روایت آئی ہے ایک، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس کو لکھا بھی محمد رسول اللہ کو مٹا کر۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کام کر سکتا کہ میں آپ کا نام محمد رسول اللہ کو ختم کر دوں۔ تو اب بظاہر یہ اشکال ہے، تو اس کے بارے میں مختلف علماء نے جو ہے وہ آراء دی ہیں۔ بعض علماء کا موقف تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ آپ کو قادر کر دیا لکھنے پر، تو آپ نے لکھ دیا، اور یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ اسی وقت ہی آپ نے لکھا ہے۔ اس سے پہلے اور بعد میں آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ نے اس وقت جو ہے، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ محمد رسول اللہ کو مٹانے سے انکار کر دیا، تو اللہ کے نبی صاحب نے خود جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اور یہ بعض علماء کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، لیکن صرف اسی وقت لکھا ہے اور معجزانہ طور پہ لکھا ہے، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے نہ بعد میں جانتے۔ لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ نہ اس وقت لکھنا پڑھنا جانتے تھے، نہ پہلے نہ بعد میں، اور کیونکہ دیگر اسی حدیث کے دیگر طرق کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی کو آپ نے ان سے پوچھا کہ کہاں ہے، حضرت علی نے بتایا، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹایا ہے نہ کہ لکھا ہے، صحیح، آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹایا ہے نہ کہ لکھا ہے۔ جبکہ دوسری روایت جس کے اندر لکھنے کا ذکر ہے، اس کے اندر باقاعدہ آتا ہے وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، کہ آپ اچھے طریقے سے لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن آپ نے لکھ دیا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں، جو علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی سے آپ نے پوچھ کر مٹایا ہے نہ کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے، اور یہ زیادہ روایت جو ہے وہ مضبوط ہے اور زیادہ صحت کے اعتبار سے یہ صحیح ہے بنسبت اس روایت کے جس کے اندر آپ کے لکھنے کا ذکر ہے۔ یعنی یہ دوسرا موقف ہے جو علماء کہتے ہیں کہ آپ نہ اس وقت آپ نے لکھا ہے، نہ پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے نہ بعد میں، لیکن حضرت علی نے ہی لکھا ہے، لیکن حضرت علی نے محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کیا تھا کہ میں اس کو نہیں مٹاؤں گا، تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کہاں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے یہ روایت کہ حضرت علی کے بتانے سے آپ کو پتہ چلا ہے آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، اگر پڑھنا جانتے تو آپ خود اس کو کہتے کہ لاؤ میں کر دیتا ہوں اور آپ فوراً مٹا دیتے، ایسا نہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں ابو اسحاق جو راوی ہیں حضرت براء بن عازب سے، جو تابعی روایت کر رہے ہیں، ان کی طرف سے وہم ہے، کیونکہ جب دیکھیں کسی روایت کے دو روایات میں بظاہر تعارض ہونا، تو اس تعارض کا ایک حل یہ ہے کہ اس کے تمام طرق کو جمع کیا جائے، اس کی تمام اسانید طرق سمیت اس کو جمع کیا جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے زیادہ صحیح کون سی ہے۔ تو راجح موقف جو سامنے آتا ہے روایات کو جمع کرنے کے بعد وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہ پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور نہ اس وقت اور نہ بعد میں، بلکہ آپ نے پوچھا ہے کہ کہاں لکھا، وہ مٹایا ہے آپ نے، حضرت علی نے بتایا اور آپ نے مٹا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اللہ کے نبی صاحب نے اس کو مٹا دیا، لیکن آپ نے لکھا نہیں ہے۔ بالفرض اگر وہ روایت صحیح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس وقت لکھا ہے، تو پھر معجزہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صاحب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ لکھوائے ہیں خطوط اور آپ نے خود لکھا نہیں ہے، اور قرآن کریم بھی جب نازل ہوتا تو آپ لکھواتے تھے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود لکھتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ معاہدہ جو تھا حضرت علی سے آپ لکھوا رہے تھے، اور اسی طرح جب نبی علیہ السلام نے خلافت کے مسئلے کے اندر کہا کہ کاغذ قلم لے کر آؤ، حدیث کرتاس جو ہے اس کے اندر بھی آپ نے کاغذ قلم لا کے جو ہے وہ یہ کہا کہ میں لکھوا دوں، تو اس کے اندر بھی آپ نے طلب کیا ہے اور آپ نے حضرت علی سے لکھوا رہے تھے اور ان کو ہی آپ نے کہا تھا لے کر آؤ، تو لیکن اگر لکھوانا بھی تھا تو ان سے لکھوانا تھا، ان سے طلب کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے بعد نہیں آپ نے لکھوایا، کسی وجہ اس کو ترک کر دیا آپ نے، اس کے بعد آپ صحیح رہے ہیں، صحت یاب ہوئے، لیکن آپ نے نہیں لکھوایا اس کو۔ یہ جو ذکر کیا جاتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا اور آپ نے پہلے نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس وقت آپ نے لکھا ہے، اسی سے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ جو ہے وہ قادر ہو گئے تھے لکھنے پر، آپ اس کے بعد لکھ لیتے تھے، جب آپ نے یہ لکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا شروع کر دیا تھا اور آپ لکھنا جانتے تھے۔ ایک یہ رائے بھی علماء کی موجود ہے، یعنی ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہی بنتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، آپ سے دین کا کام لیتا رہے، ہم سے بھی۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مفہوم واضح کیا اور یہ بتایا کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اس اعتراض کا اصل جو حل ہے وہ کیا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے اس کے اوپر ہم کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ جس ہستی نے قرآن کریم ہم تک پہنچایا بغیر لکھنے پڑھنے کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بھی عطا کی جا سکتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کا ایک بہت مبارک اعزاز ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔